اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، حضرت فاطمہ بنت اسد یہ کون خاتون تھی؟ یہ کون اتنی بڑی ہستی ہیں جن کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض کو شامل کیا؟ یہ کچھ روایتوں میں ہے کہ جن کے کفن میں آپ نے امامہ مبارک کو شامل کیا۔ تو یہ کون مبارک ہستی ہے، آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ فوری اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کون تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ محترمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ جب آپ کی والدہ محترمہ کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ ایسی خاتون تھی جن کے انتقال پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار کیا، اور آپ نہایت ہی اچھی شخصیت کی مالک تھی جن کے کفن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو شامل کیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض روایات میں امامہ مبارک کا ذکر آتا ہے۔ تو آپ کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی ولادت 555 عیسوی میں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کی بیٹی تھی اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی تھی۔ حضرت ابو طالب کے چچا کی بیٹی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا اور آپ 3 دن تک وہاں رہیں، اور وہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں دوسرا نمبر ہے لیکن ہاشمی خاتون میں پہلا نمبر ہے۔ آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی، اور آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن کا بیٹا خلیفہ بنا اور پوتا بھی خلیفہ بنا۔ آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں کہ جنہی بہو حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت جیسی نیک عورت بنی، اور یہ آپ کو بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ بنت اسد کو ماں سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ بی بی فاطمہ کی اپنی اولاد میں سے حضرت علی بن ابو طالب، حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت عقیل بن ابو طالب اور حضرت طالب بن ابو طالب ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کی بیٹیوں میں سے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت حمالہ بنت ابی طالب، اور بعض روایت میں حضرت ہانی بنت ابی طالب اور حضرت جمانہ بنت ابی طالب اور حضرت ربطہ بنت ابی طالب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیشہ ماں ہی سمجھتے تھے اور ماں ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس ہستی کو کیوں نہ سلام کریں جس ہستی کی آغوش روح زمین پر سب سے گراں قدر آغوش ہے، جس آغوش میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، جس آغوش میں امام المتقین نے پرورش پائی، جس آغوش میں جعفر نے پرورش پائی، جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔
یہ بشارت زبان وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کا گھر جو سخاوت کا گھر تھا، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جب مکے میں قحط ہوتا تو لوگ اپنا قبلہ بنا لیتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت اسد کا وہ گھر جس میں خاتم النبیین نے اپنا بچپن گزارا، اسی لیے آپ کو وہ امتیاز حاصل ہیں جو اولین و آخرین میں کسی کو حاصل نہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا شمار ان 4 ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 4 لوگوں پر دار جہنم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس صلب پاک پر جس پر آپ ست کرا فرماتے اور شکم اتھر پر جس میں آپ رہے، وہ گھر جس میں آپ کی سر پرورش ہوئی، وہ گھرانہ جس نے آپ کی کفالت کی، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں مظہر ہے، جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا جسم جس میں پاک جس میں آپ پیدا ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گوشت جس میں آپ کی پرورش ہوئی، اور وہ گھرانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کی بلندی اس وقت دنیا کے سامنے یہاں ہو گئی، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی، ان کی رحلت کی خبر دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے گرہ آزاری کی فرمائی اور آپ اپنے گھر سے نکلے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لے گئے۔ یہاں اس وقت آپ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اپنا عمامہ مبارک اتارا اور فرمایا اس کو میری ماں کا کفن بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں شرکت فرمائی اور جب جنازہ لے کر قبرستان کو چلے تو آپ اس کے نیچے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا سایہ سر سے جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور 70 تکبیریں کہیں۔ جب 70 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی تو قبر میں اتارنے سے پہلے آپ خود قبر کے احاطہ میں داخل ہوئے اور لیٹ گئے اور آپ نے دعا فرمائی۔ امیر المومنین کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی دعا فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے جسد خاکی اس میت مبارک کو قبر میں اتارا۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل کبھی ایسا نہیں کیا تھا جو آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آسمان سے ایک ملائکہ کا لشکر ہے جو میری ماں کی میت میں شامل ہو رہا ہے۔ 70 تکبیریں میں نے اس لیے کہیں کہ جب میں نے ایک تکبیر کہتا تو ملائکہ کی ایک صف بچھ جاتی، دوسری کہتا تو دوسری بچھ جاتی، یہاں تک کہ 70 تکبیریں کہیں اور 70 صفیں بچھ گئی۔ ایک صف میں 1000 یا 1,00,000، یہ دونوں میں روایتیں ہیں، روایتیں آئی ہیں، یعنی کہ 70,000 یا 70,00,000 ملائکہ کے فرشتے ملائکہ آئے اور انہوں نے یہ جنازہ پڑھا۔ تو اپنا امامہ کا کفن اس لیے دیا کیونکہ میں احوال محشر سے جانتا ہوں وہ بہت سخت دن ہے، ہر کوئی برہنہ ہوگا۔ تو میں نے اپنی والدہ کے سامنے قیامت کے دن کا ذکر کیا تو وہ خوف سے بہت گریہ کرنے لگی۔ تو میں نے چاہا کہ قیامت کے دن میری والدہ عزت و تعظیم کے ساتھ اٹھے، لہٰذا میں نے اپنا امامہ کا کفن
بنایا کہ جو قیامت کے دن ان کے تن سے جدا نہ ہو۔ پھر فشار قبر سخت مرحلہ ہے، لہٰذا میں ان کی قبر میں لیٹا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 2 دروازے قبر میں کھول دیے ہیں۔ تو میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور ان کو خود آخرت کے حوالے کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ان کی قبر پر بیٹھے رہے۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا وقت بیٹھے رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے قبر میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک فرشتے ان کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے اور پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرا رب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرمایا کہ تیرا رسول کون ہے؟ تو فرمایا میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا تیرا امیر کون ہے؟ تو جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئیں۔ تو میں نے کہا کہیے میرا بیٹا ہی امیر ہے، لہٰذا میں ان سے سفارش کرنے کے لیے کہ وہ اس بات پر فخر کرے کہ ان کا بیٹا اللہ نے امیر اور رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ کس قدر بلند و بالا ہستی ہیں کہ جن کے گوشت میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پائیں، جن کے بطن سے علی جیسی پاک اولاد ہو اور جن کی نسل سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم ہستیاں ہوں، ایسی ماؤں پر 7 سلام، لاکھوں کروڑوں سلام۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔